کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا آدمی بھیجا پانی لانے والا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہنے لگا مبارک ہو، یہ ایک لڑکا مل گیا ہے، یا بشرا مبارک ہو، ھذا غلام، یہ ایک لڑکا ہے، وہ اسرہ بضاعۃ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک پونجی کے طور پر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو بھائیوں وشروہ بثمن بخس، بھائیوں نے بیچ دیا آپ کو بثمن بخس، چند کھوٹے داموں کے ساتھ، دراہم معدودہ، گنتی کے دام، گنتی کے درہم، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور انہیں آپ کے اندر کچھ رغبت نہ تھی۔ تو جب بھائی کنویں میں پھینک کر چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، 3 دن آپ کنویں کے اندر رہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو حضرت جبریل نے، جیسے میں نے شاید پہلے بتایا تھا، کہ وہ قمیص جو ابراہیم علیہ السلام سے متوارث چلی آ رہی تھی، وہ جب آپ کو پہنائی گئی تو اس کی روشنی سے کنواں روشن ہو گیا، کنویں کے اندر روشنی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو جو کنویں کے اندر تھا اسے میٹھا بنا دیا آپ کی برکت سے، اور وہ آپ کے لیے کھانے کا بھی کام دیتا تھا، پینے کا بھی کام دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے فرما سکتا ہے۔ یہ زمزم شریف میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف زمزم پیے تو یہ اس کے لیے کھانے کا بھی کافی ہے اس کے لیے، اور پینے کے لیے بھی کافی ہے۔ اور اس کا حدیث پاک میں موجود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قوم سے آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ کی زیارت کرنے کے لیے کہ میں آپ پر ایمان لاؤں، تو مکہ شریف میں پہنچے تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے آپ کے بارے میں، کیونکہ اکثر لوگ مخالف تھے، دشمن تھے، تو وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو 3 دن حضور علیہ السلام بھی سختی کی وجہ سے نہ آئے حرم شریف کے اندر، اور آپ حضرت ابو ذر غفاری اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں 3 دن حرم شریف کے اندر بیٹھے رہے، تو صرف زمزم پیتے تھے، اور وہ زمزم ان کے لیے کھانے کا بھی، ان کے کھانے کے لیے کافی تھا، ان کے پینے کے لیے بھی کافی تھا۔ جی، اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں 3 دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم شریف کے اندر، تو میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہی اللہ کے رسول ہے، اور پھر حضور آپ کو لے کر اپنے گھر لے گئے حضرت ابو ذر غفاری کو، اور پھر تعارف ہوا، اور پھر وہ ایمان لائے نبی علیہ السلام کے دین کے اندر داخل ہو گئے۔ جی ہاں، تو بہرحال وہ پانی ان کے لیے کھانے کا اور پینے کا انتظام کرتا تھا۔ 3 دن آپ نے اس میں گزارے، تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایک قافلہ آیا، وہ مدین سے مصر جا رہا تھا، اس رستے سے، رستے میں انہوں نے دیکھا کہ کنواں ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر پانی ہو۔ وہ پرانے کنویں تھے، کسی میں کچھ پانی تھا، کسی میں نہیں تھا، خشک ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جب اس کے اندر ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا، ڈول پکڑا تو پھر کہا کون؟ آپ نے آواز دی، انہوں نے کہا کہ اس کے اندر تو کوئی بندہ ہے، تو کھینچا، باہر نکالا، تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ تو دنگ رہ گئے، ششدر رہ گئے کہ اس قدر حسن و جمال والا نوجوان، 12 سال یا کچھ ہو بیش آپ کی عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو بیچیں گے تو بڑا پیسہ ملے گا، جی اتنا حسین و جمیل لڑکا ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو اس کو بیچیں گے، چل کے مصر میں جا کے فروخت کریں گے۔ اور اس زمانے میں یہی تھا کہ جو بھی بندہ مل جاتا تھا اس طرح سے لاوارث، اس کو وہ پکڑ کر اپنا پونجی بنا لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اللہ فرماتا ہے وہ اسرّوہ بضاعۃ، انہوں نے پونجی کے طور پر آپ کو چھپا لیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے وہ 10 بھائی جنہوں نے پھینکا تھا،
ان میں سے ایک کا نام یہودا تھا، جیسے پیچھے گزرا ہے، وہ باقی سے سب سے عمر میں چھوٹا تھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ عمر کے قریب تھا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ دوسروں کی بنسبت انس رکھتا تھا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ قتل نہ کرو۔ اس کے دل میں رحم آیا، اس نے کہا کہ میں کھانا لے کر جاتا ہوں اور لٹکاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ زندہ ہوں تو ان کو کھانا مل جائے۔ تو وہ جب کھانا لے کر آیا تو کیا دیکھا کہ آگے کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے اور اپنے پاس انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ رسیوں سے باندھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، تم نے اس کو کیسے پکڑا، کہاں سے پکڑا؟ کہا کہ اس طرح سے کنویں سے نکالا ہے۔ تو کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، یہ تو ہمارا بھائی ہے۔ وہ بھائیوں کو بتایا، وہ سارے آ گئے، تو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور تم نے اس کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بعد ہم نے پکڑ لیا، ہم نے چھوڑنا نہیں، اور یہ بھی چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چلا جائے یہاں سے، اور وہی ان کو کہا گیا تھا کہ کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا چلو کچھ مال بنا رہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کہا کہ یہ ہے تو ہمارا بھاگا ہوا غلام، وہ اس نے کہا تھا یہودا نے کہ ہمارا بھائی ہے، اور باقی آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے، تو ہم اس کو ٹھیک ہے پیسے دے دو تو لے لو۔ تو 20 درہموں کے اندر انہوں نے اپنے بھائی کو فروخت کر دیا، 20 درہموں میں۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنی زبان میں، ان کی اپنی علاقائی زبان تھی جو کہ قافلے والوں کی زبان سے مختلف تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی کہ خبردار اگر ساری صورتحال بتائی وگرنہ مار دیں گے ہم۔ تو یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر کچھ نہیں بتایا، اور اللہ کی رضا پر ویسے بھی راضی تھے۔ اور آپ نے تو ابھی پیچھے آیات میں سن لیا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، اے یوسف علیہ السلام آپ مطمئن رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کا مستقبل تابناک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی رضا پر آپ راضی رہیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام خاموش رہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند گنتی کے درہموں کے ساتھ انہوں نے آپ کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے ہی بے رغبت، یعنی ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ چلے جائیں یہاں سے، یہاں نہ رہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے اوپر ہی آپ کو فروخت کر دیا۔ تو یہ یہاں تک واقعہ پہنچا ہے۔ میں ایک چیز کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں، ایک لوگوں کے ہاں زبان زد خاص و عام ہے کہ بھیڑیا جس کو پکڑ کے لائے تھے بھائی یوسف علیہ السلام کے برادران یوسف، کہ اس بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے، تو آپ نے جب حکم دیا تو وہ بولا، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو تو میں 14ویں صدی کے مولویوں میں سے ہوں۔ یہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جی ہاں، یہ نرا جھوٹ ہے، نہ کسی روایت میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی کتاب میں ہے۔ جی پتہ نہیں لوگ کہاں سے جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، اور وہ پھر اس طرح پھیل جاتا ہے ہر طرف کہ ہر آدمی پھر اس کو آگے آگے بیان کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، 14ویں صدی کے جو علماء ہیں ان کے اندر علماء سو بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مگر اس طرح کی روایت کوئی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بہرحال آگے پھر واقعہ چلتا ہے کہ وہ جب مصر میں لے کر گئے اور پھر شاہ مصر نے آپ کو خریدا اور اپنے گھر لے گئے، تو وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا